بعض جادوگر اور بعض نجومی لکیریں لگاتے ہیں اور لکیروں کے ذریعے بعض باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 537 سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، اس سے کچھ نتائج نکالتے ہیں. آپ نے فرمایا کان نبی من الانبیاء یخط، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے. فمن وافق خطہ فذاک، اگر کسی کی وہ لکیروں والا معاملہ اس نبی کے لکیروں سے مل جائے تو درست ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو بطور نشانی یہ علم دیا، اور اس کے بعد یہ علم پھر کسی اور کے پاس نہیں. انبیاء کو نشانی کے طور پہ بعض چیزیں دی جاتی ہیں، اللہ نے دی، اب یہ علم کسی اور کے پاس نہیں. آج جو دعویٰ کرتے ہیں لکیریں بولتی ہیں اور لکیریں بتاتی ہیں اور وہ لکیریں کھینچتے ہیں، یہ سب وہ راستے ہیں جو جادوگری کی طرف اور شرک کی طرف جاتے ہیں، اور ان تمام راستوں کو اسلام بند کر چکا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری تعالی او اثارت من علم، اگر تم سچے ہو تو پہلے سے کوئی کتاب، کوئی علم جو نقل کیا گیا ہو وہ پیش کرو. اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس سے مراد الخط، وہ لکیریں ہیں، خط ہیں جو وہ اللہ کا نبی کھینچا کرتا تھا. اللہ کے نبی کے پاس وہ علم تھا، بطور نشانی اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا. اب چونکہ وہ علم کسی اور کے پاس نہیں، اب کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ باطل ہے اور وہ جادوگری کی ہی اقسام میں سے ہے. مسند احمد میں حدیث نمبر 15915 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت، پرندوں کو اڑا کر فال لینا. اہل شرک زمانہ جاہلیت میں پرندے چھوڑتے اور اس سے فال لیتے. اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو اس کام کو اچھا سمجھتے، وہ کام کر لیتے. اگر پرندہ بائیں طرف جاتا تو اس کام کو چھوڑ دیتے. یہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، بدشگونی لینا اور زمین پر خط اور لکیریں کھینچنا، یہ سب جادو کی قسمیں ہیں. تو ان نجومیوں کے پاس جانا، ان جادوگروں کے پاس جانا، ان کے علم کی تصدیق کرنا، یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے. کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہو تو اللہ نے آپ کو شفا کا خزانہ قرآن حکیم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے اس کی شکل میں دیا ہے. آپ اپنی بیماریوں کا علاج خود کیجئے، اللہ پر خود بھروسہ کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. سورۃ فاتحہ کو شفا کہا گیا، اسے پڑھیے. آیت الکرسی کو پڑھیے. کسی پر جادو ہو گیا ہے تو وہ آیات پڑھیں جس میں جادو کے ابطال کا ذکر ہے، اور سورۃ فلق اور ناس پڑھیں. اللہ سے امیدیں لگائیں، ان ڈھیریوں پہ نہ گریں، ان جادوگروں کے پاس نہ جائیں جن سے آپ کے ایمان کو نقصان ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید